بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج پھر ہم آپ کے لیے 3 اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلی خبر ہے ہمارے پاس گستاخانہ خاکوں کے خلاف پارلیمنٹ میں مذمتی قرارداد منظور۔ دوسری خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور پرائمری بچوں کے اسکول جانے پر مشورہ ہے ماہرین صحت کی جانب سے کہ ان کو نہ بھیجا جائے اسکول۔ تیسری خبر ہے کراچی کرائم ریٹ میں 6 سے 103 نمبر پہ آ گیا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند خبر ہے اور تینوں خبریں بہت اہم ہیں، اور ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئی سے نئی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ اب چلتے ہیں پہلی خبر کی تفصیل کی طرف۔ گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر مسلم دنیا سراپا احتجاج۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر اور فرانس کے صدر کے اسلام مخالف بیان پر مسلم ممالک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ترک صدر نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی۔ سعودی عرب نے سخت مذمتی بیان جاری کر دیا۔ ایران نے فرانسیسی سفیر کو طلب کر لیا۔ خلیجی ممالک میں بائیکاٹ کی مہم، جبکہ عراق، تیونس اور فلسطین میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی مظاہرے جاری ہیں اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف فرانسیسی سفیر کو طلب کر لیا گیا اور ان کو پارلیمنٹ میں مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی ہے اور پاس بھی ہو گئی ہے۔ اور جناب فرانس میں اس گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف اور ان کے صدر کے اسلام مخالف بیان کے خلاف سینیٹ، قومی اسمبلی اور KP اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور ہوئی ہے، اتفاق رائے سے منظور ہوئی ہے، جبکہ پنجاب اور سندھ اسمبلیوں میں مذمتی قراردادیں جمع کرا دی گئی ہیں۔ اور دفتر خارجہ میں فرانس کے سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج بھی کیا گیا ہے اور احتجاجی مراسلہ سفیر کے حوالے کیا گیا ہے۔ سینیٹ میں بھی مذمتی قرارداد قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے اقدامات کو حکومتی سرپرستی حاصل ہونا افسوسناک ہے۔ اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ جناب، یہ پورے دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف TV چینلز پر تو بہت کم نظر آئے گا، لیکن یہ کہ دوسرے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ کو یہ اس طرح کی ویڈیوز نظر آئیں گی جن میں بہت زبردست احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، اور اس طرح ان کا فرانس کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور وہ اپنی جو حرکتیں ہیں ان سے باز آ جائیں گے۔ اسلامی ملکوں کے رد عمل میں اضافہ۔ فرانسیسی صدر نے گھٹنے ٹیک دیے، مصنوعات کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل بھی کر دی۔ تو یہ تو بہت کم ہے، ان کو تو ناک رگڑنی پڑے گی، ابھی تو بہت ہونا باقی ہے، اور انشاءاللہ مسلمان قوم ان کو بتا دے گی، ملت اسلامیہ ان کو بتا دے گی کہ کس طرح انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اسی طرح اس کے جواب میں بہت نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا۔ دوسری خبر ہے جناب، کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں، پرائمری اسکول کے بچوں کو اسکول نہ بھیجا جائے۔ ماہرین صحت یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ ماہرین صحت نے کہا ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثر 10 سال تک کی عمر کے بچوں کی تعداد 11,035 ہے، جبکہ 11 سال سے 20 سال تک کے بچوں اور نوجوانوں کی تعداد 24,755 ہے۔ احتیاطی تدابیر کے بغیر اسکول کھولنے اور چھوٹے بچوں کے آپس میں گھلنے ملنے کے نتیجے میں کورونا وائرس کی دوسری لہر آنے کا خدشہ ہے۔
کورونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں بچے خود تو متاثر کم ہوتے ہیں، لیکن وہ وائرس کو اپنے والدین اور دیگر لوگوں میں منتقل کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ پرائمری کلاسز کے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بجائے گھروں میں تعلیم دی جائے۔ ان خیالات کا اظہار معروف ماہر امراض اطفال اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سینٹر کے خازن پروفیسر ڈاکٹر جمیل اختر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے محض 0.3% بچوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 20 سال تک کے صرف 0.5% بچوں کو کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ بچوں میں کورونا وائرس کی علامات بڑوں کے مقابلے میں نہایت مختلف ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی علامات مختلف ہوتی ہیں اور بچوں میں گلنے ملنے کا بھی مسئلہ رہتا ہے۔ تو ان کا مشورہ یہی ہے کہ پرائمری کلاسز کے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بجائے گھر میں تعلیم دی جائے۔ تو دیکھیں اب یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ امراض یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے مزید دوبارہ سے، اور اس کا چانس یہی ہے کہ ابھی اگر بڑوں میں بھی یہ بڑھتا رہا اور مارکیٹوں میں بھی احتیاط نہ کی گئی تو پھر یہ مائکرو منی اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں ہم، تو اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ تیسری خبر کی جانب چلتے ہیں۔ کراچی کرائم ریٹ میں 6 نمبر سے 103 نمبر پر آ گیا ہے۔ عالمی سروے رپورٹ کے مطابق ورلڈ کرائم انڈیکس کی سروے رپورٹ ہے، اس کے مطابق کراچی میں امن و امان کی صورتحال میں واضح بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کرائم ریٹ کی فہرست میں 6 نمبر سے 103 نمبر پہ آ گیا ہے۔ 2014 میں کراچی جرائم کے اعتبار سے دنیا میں 6 نمبر پر تھا۔ دنیا کے سب سے زیادہ کرائم کی شرح رکھنے والے شہروں میں میکسیکو 19، کوالالمپور 38، ہیوسٹن 50 اور بھارتی حکومت دلی 71ویں نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان کا شہر کراچی اب 103 نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کرائم ادھر کم ہوئے ہیں، جرائم کی شرح میں کمی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ احتیاط اور قانون نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں تمام حکام بالا سے کہ کراچی کے جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، ابھی بھی ادھر جرائم کی شرح زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ قانون نافذ کیا جائے، قانون پر عمل کروایا جائے، اور جو پکڑے جاتے ہیں مجرم ان کو سزائے واقعی دی جائے، تاکہ دوسرے جو جرائم ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور پورا پاکستان کرائم ریٹ میں بہت ہی دور چلا جائے، کرائم نظر ہی نہ آئے، جرائم کی شرح کم ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور چلتے چلتے وطن عزیز کے لیے دعا کیجیے سب مل کے۔ پاکستان زندہ باد۔